अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर बीवी की वफ़ात हो जाए तो क्या शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? क्या शौहर की वफ़ात हो जाए तो बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है? आखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को गुस्ल क्यों दिया? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शरीयत ने क्या इजाज़त दी है और क्या मरने के बाद शौहर अपनी बीवी को छू सकता है? और आखिरकार हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उनकी वफ़ात के बाद गुस्ल क्यों दिया? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अली के रिश्ते में आई, उनके निकाह में आई। हज़रत अली उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और अपनी बीवी फ़ातिमा भी अपने शौहर अली को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाया करता है। जैसे कि आजकल कितनी भी मोहब्बत हो लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि कहीं ना कहीं झगड़ा ज़रूर हो जाया करता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से मिलने उनके घर गए तो उस वक्त हज़रत अली घर में मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, तुम्हारे खाविंद कहाँ हैं, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, अब्बा जान, अब हम दोनों के बीच सुबह झगड़ा हो गया था, इसलिए वो नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए होंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुँचे तो क्या देखा कि आपके दामाद हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद की कच्ची ज़मीन पर लेटे सो रहे हैं। मिट्टी उनके जिस्म पर लगी हुई थी। हुजूर ने जब अपने दामाद को हज़रत अली की ये सादगी देखी तो मोहब्बत से पास बैठकर उनके जिस्म से मिट्टी को हटाते हुए कहने लगे कि ए अबू तुराब, उठ जाओ। अबू तुराब का मतलब होता है मिट्टी वाला इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को ये मोहब्बत में दिया था, इसलिए हज़रत अली कहा करते थे कि जब भी मुझे कोई अबू तुराब कहकर बुलाता तो मुझे बहुत पसंद आता, क्योंकि मेरे महबूब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नाम दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को मस्जिद से जगाकर अपने साथ घर लेकर आए। जब घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, और हज़रत अली कहने लगी कि इनकी ये गलती थी कि उसकी वजह से मैं नाराज़ हुआ था। अभी ये दोनों अपना झगड़ा सुनाते ही जा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश कर दिया और फिर दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चलो भाई, अब तुम दोनों सुलह भी कर लो। तो दोनों हजरात मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ए अल्लाह के रसूल, हम दोनों सुलह कर लेते हैं। हमारी सुलह हो गई। दोनों आप अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी खूबसूरत तालीमात है, तरबियत है कि आप दोनों उन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े को ख़त्म करने के लिए उनसे कहने लगे कि दोनों सुलह कर लो। आजकल अगर कहीं झगड़ा हो जाया करता है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ करता है तो लोग झगड़े को बढ़ाया करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इतनी अच्छी थी कि आपने उनके झगड़े को
ختم کر دیا، کیونکہ دوستوں میاں بیوی کے بیچ تو جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں عام طور سے میاں بیوی کے جھگڑے کے بیچ جو تیسرا آدمی صلح کرانے جاتا ہے تو وہ صلح کی جگہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ جھگڑے کو زیادہ کروا دیا کرتا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس طرح حضرت علی کا ایک دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد حضرت ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوستو ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ وہ ایک مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ تب جب یہ بات پہنچی تو بہت پریشان ہوئی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا، تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر صاف اعلان کیا کہ میں کسی صورت میں بھی علی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کسی اور لڑکی سے شادی کریں۔ اگر علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا شوق ہے تو وہ پہلے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق کر دیں، پھر وہ چاہے جس سے نکاح کرے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کے رہتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے نکاح نہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کی، جن سے بڑے بہادر لڑکے پیدا ہوئے۔ ان میں سے اکثر کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ کو دیکھنے گھر آئیں۔ اس وقت حضور کی باقی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی زندہ تھی، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو جب حضور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ آپ کو دیکھنے آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار تھا، کہ اتنا زیادہ بخار تھا کہ ان کا شریر تپ رہا تھا۔ پاس رکھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے کہتے، ہائے موت کی شکتی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جب اپنے پیارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان دیکھا تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں اور پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگیں، ہائے میرے والد کی تکلیفیں، ساری زندگی صرف تکلیفوں میں ہی گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی، پھر پاس کر کے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی کہ جسے سن کر حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر آپ مسکرانے لگیں، خوش ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اماں عائشہ نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی، آخر اس وقت آپ سے آپ کے والد نے ایسی کون سی بات کہی جسے سن کر تم پہلے رونے لگی، دوسری بار تم ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا، اے میری پیاری امی جان، اس وقت آپ نے ان سے کہا تھا کہ میری بچی فاطمہ، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو والد کی جدائی سن کر میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی، اس لیے رونے لگی۔ لیکن جب ابا جان نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی۔ اس بات کو سن کر میں مسکرانے لگی۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اکثر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بھی کسی کے سامنے مسکراتی نہیں تھیں، وہ اکثر خاموش رہتی تھیں، اور آخری 6 مہینے کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی تو حضرت علی و آپ کے بچے حسن حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دوستو سوال ہے کہ آخر کیا وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اس لیے 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے، لیکن بیوی کی وفات کے بعد شوہر سے نکاح ضرور ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ آخر حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ زہرا کو غسل کیوں دیا تھا؟ تو علماء اکرام نے اس کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ سب سے پہلے جواب تو زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا تھا۔ اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا یا جسم ملنے کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کیا کرتے ہوئے بات پوچھی کہ آخر آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک تھے؟ حضرت علی نے جواب دیا، کیا جواب دیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہوگی۔ تو